پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی، پاکستان کے آرمی چیف کی اور پاکستان کے چیف جسٹس کی ہے کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں۔ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں۔ یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس ہیں، نظام کے پاس ہیں، حکومت اور ریاست کے پاس ہیں۔ تو ریاست کا نظام اگر خود ریاست پریکٹس نہیں کرے گی اور عدالتوں کے بجائے لاپتہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کرے گا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے جو جتنا بڑا ذمہ دار اور جتنا بڑا طاقتور ہے، اسے پہلے آئین پر عمل کرنا پڑے گا اور آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ پھر آپ کیسے اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو جوڑنے والی قوت یا تو دین کی، اسلام کی قوت ہے اور آئین کی قوت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوا تھا، اور اس میں بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو جو جوڑنے والی چیز ہے، جب اس کو سب سے طاقتور لوگ پامال کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ جڑا رہے گا؟ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جتنا ذمہ دار ہے وہ عمل کریں، اور ہم عوام سے بھی پھر یہی کہیں گے نا، پہلے آپ عمل کریں گے تو ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2500 افراد کی تو وہ فہرست جو خود سرکار مانتی ہے، جو لاپتہ ہیں۔ اب لاپتہ فرد کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی تصور کریں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سے کوئی لاپتہ ہو۔ کبھی سوچیں نا، کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں، کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے۔ کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی، اور کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی۔ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ایک لاش ملی ہے اور اس لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں کہ یہ میرے پیارے کی لاش تو نہیں ہے، تو اس تکلیف کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو جو مجرم ہے اس کا تو طریقہ موجود ہے نا آئین میں اور قانون میں۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے، جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں۔ عام لوگ تو نہیں چلا رہے یہ نظام۔ پاکستان میں 33 سال یہاں مارشل لا رہا ہے۔ پاکستان میں جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ پاکستان میں وڈیروں کی، جاگیرداروں کی حکومتیں، پاکستان میں خانوں کی اور سرداروں کی حکومتیں، پاکستان میں بہت ٹاپ کے بیوروکریٹس کی حکومت ہے۔ تو پاکستان میں عدالتوں کی کار فرمائی ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ، یہ سارے طاقتور لوگ، یہ سارے دولت مند لوگ، یہ سارے وسائل رکھنے والے لوگ، یہ سارے وہ لوگ جن کی اولادیں بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں ہی ہم پر حکومت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارے لوگوں کا فیلئر ہے نا کہ وہ ایک پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جرنیلوں نے، پاکستان میں عدالتوں نے اور پاکستان میں ان سیاستدانوں نے 77 سال میں کوئی نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہیں ہمارے۔ اس کو تسلیم کریں، اس کا اعلان کریں اور پھر لوگوں سے بات کریں۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے، سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، اب دیکھیں لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 لوگوں کا ہے، لیکن جو لسٹیں بھی کہیں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے۔ اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے، اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ
کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، جو پتھر بھی نہیں مارتی، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا وہاں پر کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے. ہمارے مولانا نے دھرنا دیا، 32 دن تھے، کئی دھرنے دیے، 60 دن. بتائیے آپ کیا کیا کسی کا نقصان؟ پرامن طریقے سے ہمارے لیے پورا شہر بند کر دیتے ہیں، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا کنٹینر لگا کے. تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ تو اور نفرت، وہ تو ہم نے بالغ نظری کا ثبوت دیا کہ ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو عام کیا، ورنہ تو تصادم ہوتا نا، پھر کس کا نقصان ہوتا؟ پاکستان کا نقصان ہوتا. تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کرنے سے روک دیں، راستے بند کر دیں، بلاک کر دیں اور سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی. جب آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی سوچ کو نہیں روک سکتے. پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پروان چڑھتی ہیں، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حکومت اور عام آدمی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ریاست سے تعلق دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ پھر، اور عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پورے نظام میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں جو کسی کی نفسیات پہ پڑ سکتے ہیں. پھر خاندانوں میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے. فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان اور اس کے پورے فریم ورک سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں قوم کو مایوس نہیں کرنا، ہمیں راستہ نکالنا ہے. جس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز مطالبہ ہے وہ مطالبہ ماننا چاہیے. ناجائز کسی کی بات نہ مانیں آپ. ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی ممالک کی مداخلت یہاں پر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مختلف قسم کی ایجنسیاں یہاں پر کام کریں اور ہمارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی پاکستان سے دشمنی کریں، ہم تو نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو آئین کے خلاف ہو. لہٰذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو، ان کو اس طرح سے گھسیٹنا، دوپٹے چھیننا، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پھر یہ بلاک کر دیتے ہیں، آپ خبر بھی نہیں جاتی. جب خبر نہیں جاتی تو ریومرز پھیلتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں افواہیں گردش کرتی ہیں، اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو یہ تو حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے اور یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے. بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں. میں آئینی طور پر پاکستان میں آرٹیکل 158 ہے جس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ گیس جس صوبے سے نکلے گی اس صوبے کا سب سے زیادہ حق اس پہ ہوگا، اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی، چاہے وہ بلوچستان سے نکلے، چاہے سندھ سے نکلے، کے پی سے، پنجاب سے. اب پہلے سب سے زیادہ گیس بلوچستان سے نکل رہی تھی، اب اس وقت سندھ نمبر 1 پہ آ گیا ہے. تو قطع نظر تمام سیاسی اختلافات کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان سے گیس نکلتی ہے تو بلوچستان کی ترجیح کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی تو کیا غلط کرتے ہیں لوگ جب بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں سندھ کا رہنے والا ہوں، لیکن میں حق بات کروں گا کہ چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی ہو، جو بھی ہو، جو آئین نے لکھا ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے تو ہم یہاں پر گیس کی لائنیں کیسے بچھائیں، کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے کاسٹلی ہے، لیکن کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ایک ورچوئل پائپ لائن کا ایک کانسیپٹ موجود ہے؟ چائنا اس پر عمل کر رہا ہے، اور کنٹینرائزڈ سپلائی ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر کی جا سکتی ہے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، پورے بلوچستان میں ہو سکتا ہے. لیکن آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ترجیح نہیں ہے. تو یہ گیس کی جو بنیادی، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ معدنیات ہیں، یہ معدنیات، یہ ریکو دیکھ، یہ سین دیکھ، یہ اور ابھی بھی مزید الحمدللہ چیزیں نکل رہی ہیں. ان سب کے اوپر بھی یہاں کے عوام کا حق ہے نا. ہم پاکستان کے فریم ورک میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز، کوئی اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ دیا ہے تو وہ پورے پاکستان کا اس پر حق ہے. لیکن یہ تو بالکل نیچرل بات ہے، یہ تو معروف طریقہ ہے دنیا میں کہ جس حصے کے اندر کوئی چیز نکلتی ہے وہاں اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ہم بھی بلوچستان کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ اب اس وقت بھی جو کچھ ریکارڈنگ میں ہوا وہ بالآخر اب جا کر کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا، اب دوبارہ سے ایک کمپنی آ گئی، اب ایک پرسنٹیج بھی طے ہو گئی. لیکن اس وقت بھی جو را مٹیریل نکل رہا ہے، خام مال ہے، اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی جا رہی. اگر یہاں صنعت لگا کر، یہاں فیکٹری لگا کر جو تانبا ہے، جو سونا ہے، جو سلور ہے،
اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے اور پھر ایکسپورٹ کیا جائے تو اس کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ابھی تو پورا نکال کر آپ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ اچھا، اب اس میں اگر کوئی چائنا ہے یا کوئی بیرون ملک میں لوگ موجود ہیں، ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم چائنا سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم آئی پی پیز ان کی ہیں، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل معاہدہ ہے. بھائی چائنا ہمارا دوست ہے نا، ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری ان سے دوستی ہے. تو وہ ہمارا صرف دوست نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، معاشی پارٹنر بھی ہے. ہمارے ہاں سے وہ بہت سارے منرلز بھی لے رہا ہے، ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں پر جو ہے آئی پی پیز بھی چلا رہا ہے، ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. سی پیک ہے، اس میں جہاں اگر کوئی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اعتماد سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوستی بھی آپ غلامی میں کریں گے، دشمنی تو آپ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے کسی سے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ریئلائز کرے گا اس بات کو. ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے، ہمیں انڈسٹری کو گرو کرنا چاہیے، اپنے جتنے بھی منرلز ہیں ان کے قریب. پھر بلوچستان اس لحاظ سے اتنا رچ ہے کہ یہاں ایک اریڈیشن انڈیکس کہلاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سولر سسٹم چلانے کی سب سے زیادہ صلاحیت موجود ہے. ایک ہوتا ہے ہیٹ انڈیکس، ٹیمپریچر بڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اریڈیشن انڈیکس. تو بلوچستان میں اس کے چاغی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اس کا ریڈیشن انڈیکس بہت زبردست ہے، جہاں سولر سسٹم سب سے زیادہ کام کر سکتا ہے، سولر پارک بن سکتے ہیں، اور جہاں این ٹی ڈی سی موجود ہے وہاں سپلائی کر سکتے ہیں، یا کم از کم بلوچستان کو تو ہم سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سولر پارک نہیں بنے اور بہاولپور میں بنے تو مسئلہ پنجاب اور بلوچستان کا نہیں ہے، مسئلہ نالائکی کا ہے. بہاولپور میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے بہاولپور کو کوئی فائدہ ہو، تو این ٹی ڈی سی میں جائے گا. وہاں پر ریت بھی زیادہ ہے، ڈیزرٹ ہے، اور وہاں کا ریڈیشن انڈیکس یہاں کے مقابلے میں کم بھی ہے. وہاں پر پانی بھی کم اویلیبل ہے، یہاں تو جو ہے وہ اتنا بڑا ریت کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ باتیں حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی. اتنے انجینئرز موجود ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے جس کو جو ہے یہ ایڈریس نہیں کرتے. اگر یہاں پر یہ سولر پارکس لگ جائیں، یہاں پر انڈسٹری گرو کرنے لگے، تو خود بلوچستان کے اتنے لوگ ہیں ان کو یہاں کتنا روزگار ملے گا. جب آپ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، جب ان کو سہولتیں فراہم کریں گے، جب بجلی دیں گے، پانی دیں گے، گیس دیں گے، زراعت دیں گے، تو کیوں کوئی بغاوت کرے گا پاکستان سے؟ پھر تو بغاوت کریں گے تو لوگ اس کو کچل دیں گے خود ہی. لیکن جب آپ انفراسٹرکچر نہیں دیتے اور حق نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو یوز بھی کر لیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اس مسئلے کو بڑے میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی مینیج کر کے یہاں حق فراہم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھی کینال ہے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ نہیں تو 50 سے 70 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے نا، اس سے آپ کا کاشت کے قابل ہو جائے گا. لیکن جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اتنے وعدے کرتے ہیں، کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی نا، سب کو فائدہ ہوگا، سبزیاں ملیں گی سب کو. ہم کراچی والوں کو تو زیادہ قریب سے مل جائیں گی، اور پورے سندھ والوں کو بھی. تو اس لیے جو ہے یہ تو کتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ کام نہیں کر رہے، اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی جا رہی پراپر، جو ہونا چاہیے، جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. گوادر کا مسئلہ ہے اتنا، یہ 650 کلومیٹر کا تقریباً بنتا ہے آپ کا، 750 کلومیٹر کا. اب اس 750 کلومیٹر میں اگر آپ ٹرالر مافیا کو الاؤ کر دیں گے اور وہ اپنے چھوٹے جال لگا کر سارا مال لے جائیں گے، تو مقامی مچھیرا کیا کرے گا؟ ان کی معیشت کا کیا بنے گا؟ سی پیک کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن سی پیک کے نتیجے میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ مقامی لوگوں کو ملنے چاہیے نا. سمندر میں ٹرالر مافیا کو نہیں ہونا چاہیے. جو ان کو اپ گریڈ کریں، ان کی بورڈز ٹھیک کریں، ان کو اس قابل کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مچھلی کو نکال سکیں، اور اس میں بھی وہاں پر انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے، تو انڈسٹریلائزیشن کی جائے، جس کے نتیجے میں ہماری یہ فشری کی صنعت پاکستان کی ایسی صنعت ہے جو اکیلے پاکستان کو جو ہے نا معیشت اس کی کھڑی کر سکتی ہے زبردست طریقے سے. لیکن وہاں سے لے کر کراچی کے ساحل سے لے کر یہ پورا یہاں تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پراپر کام نہیں کیا جاتا، بلکہ مافیاز کو سپورٹ کی جاتی ہے جو پاکستان کا پوری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے، بارڈر ٹریڈ میں آپ اس کی ریگولرائزیشن کریں. آپ جو ہے وہ اگر اس کو یا تو روک دیں یا رشوتیں لیں.
تو یہ تو نہیں چلے گا. اور رشوتیں لینے والے کون لوگ ہیں؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے اور اس پر کارروائی ہوئی ہے، تو اب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب جتنے لوگ جو ایف سیز کے ہیں اور جتنے لوگ یہ بارڈرز کے اوپر اسمگلنگ میں پیسہ کما رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، اب ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ قوم کا پیسہ قوم کے پاس آئے. آپ بارٹر کریں، آپ ٹریڈ کریں. آپ نے ایل پی جی کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس کے نتیجے میں ایل پی جی ریگولرائز ہوئی ہے، تو آپ آئل کو ریگولرائز کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ گیس کا معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کیوں نہیں ہو رہی؟ کس کے کہنے پر نہیں ہو رہی جبکہ ایران نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے؟ ایک طرف حکومت یہ بات کہتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آئی پی پی سے بات کریں گے، ری نیگوشیٹ کرنے جائیں گے تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور ریکوڈک کی طرح پینلٹی ہم پر لگ جائے گی. آپ کو معلوم ہے ریکوڈک کی پینلٹی کتنی تھی؟ $6 ارب. ٹھیک ہے، لیکن $6 ارب کو بھی ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیا. اتنا بڑا مسئلہ تھا، حل ہو گیا. بٹ 2 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے، ہم نے سیٹل کر لیا نا، کچھ بھی نہیں ہوا. نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. پاک ایران گیس پائپ لائن میں پینلٹی ہے $18 بلین. $18 بلین کے لیے تو شہباز شریف کچھ نہیں بولتے کہ ایران نے اگر ہم پہ کیس کر دیا تو ہمیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. امریکہ کے غلام ابن غلام ہیں. اور پاکستان کی 25-30% گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، سستی گیس ملے گی، RLNG سے جان چھوٹ جائے گی. پھر آپ کی جو ایکسپلوریشن ہے اگر پراپر وقت پر ہونے لگے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے کہتے ہیں کہاں سے ہم بجلی کی قیمت کم کریں، اپنی عیاشیاں کم کرو، اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، آئی پی پیز کو لگام دو، سود کو آپ کم کرتے چلے جاؤ بتدریج، جس سے آپ 3-4 ہزار ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ 10% پر بھی لے آئیں پہلے مرحلے پہ. سود تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے، اسی کی لعنت سے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہے معیشت میں. لیکن اگر ایک سال میں یہ 14 سے لے کر پھر 10% پہ لے آتے ہیں تو یہ جو 8,500 ارب روپے ہمیں دینے ہیں صرف سود کے، بینکوں کے چند لوگوں کو پال رہے ہو اور پاکستان کے عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہو. یہ بدترین نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک قومی ایجنڈا ہے، اور اس قومی ایجنڈے میں سر فہرست یہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے، لوگوں کی معیشت کو تباہ نہیں کرنا ہے، ان کو حق ملنا چاہیے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بڑی ایک ڈرائیو جو ہماری ممبرشپ ڈرائیو ہے وہ ہم چلائیں گے، کمیٹیز قائم کریں گے. اور بلوچستان کے لیے خاص طور پر آج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، اس وقت بھی ہماری میٹنگ جاری ہے اور وہاں ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں امیر العظیم صاحب اور نائب امیر اسامہ رضی صاحب اس وقت بھی وہاں تفصیلات طے کر رہے ہیں. میں اور سلمان صاحب یہاں اور امیر صاحب وہاں سے ابھی ہو کر آئے ہیں. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ستمبر سے حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو، یہ تحریک ہم شروع کریں گے پورے بلوچستان کی سطح پر. جتنے مسئلے ہم نے بتائے ہیں اور بھی جتنے ایشوز ہیں، چمن بارڈر کا مسئلہ کتنے عرصے 11 مہینے دھرنا چلتا رہا، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہو کر کام شروع ہو گیا. تو اب یہ کوئی ہمیں بتائے کہ یہ معاہدہ کس نے کروایا تھا اور اب کس نے ختم کیا، کس پر اعتبار کریں؟ ہم دوبارہ سے بارڈر بند کر دیا. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے کوئی کام کریں؟ آپ راہداری دیں. جو صرف وہاں کے رہنے والے ہزاروں لوگ ہیں جن کی